فیصد جو فنڈنگ ہے انہوں نے کی تھی. عارف نقوی والا کیا معاملہ ہے, ذرا اس میں بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں, جب میں دبئی کا مجھے پتا چلا کہ میرا ذاتی کام تھا دبئی میں, تو میں نے ان کو کہا, تو مجھے ایکچولی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, بڑی ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ تم ٹرک کے نہیں بیٹھی, تم گھر میں بیٹھتی. آپ یقین کریں کہ میں ایک پروفیشنل ورکنگ خاتون کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں ایک اپنا ایک چھوٹا سا ایک چیریٹیبل سارٹ آف پروجیکٹ شروع کرنا چاہتی تھی, جس کا میرے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا ایکچولی, لیکن میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی. میری ہمیشہ سے ایک ڈریم رہی ہے کہ میں پاکستان میں خواتین جو ہیں ان کو کوئی ہنر سکھا سکوں. تو میری ایک بڑی ڈریم تھی کہ میں یہ جو جولری جیم کٹنگ ہوتی ہے سٹونز کی, میں وہ سکھانا چاہتی تھی. تو اس سلسلے میں ایک کمپنی رجسٹر کرنے کے لیے, تو مجھے اجازت نہیں تھی. تو مجھے عمران نے کہا کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تم کیسے دبئی جا سکتی ہو اکیلے, تو تم ویٹ کرو, میرا ایک دبئی کا ٹرپ بن رہا ہے, تم میرے ساتھ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب بنائے. اب وہ ان کا آیا, ہم گئے. تو میرا علیحدہ کام تھا جس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں, کوئی تعلق مطلب ان کی ذات سے, زندگی سے نہیں تھا. میری اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے, جیسے فلم میکنگ ہو گیا اور یہ جو میں آپ کو کام بتا رہی ہوں. تو رات کو جو ایک کھانے پہ گئے, ظاہر ہے میاں بیوی ہیں, اس کھانے پہ میں چلی گئی. وہ کھانا بھی جو تھا, وہاں پہ ایسے لوگ تھے جن سے مجھے پرسنلی تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیسہ, مطلب ماحول جو تھا وہ, میں پارٹی والے ماحول میں بڑے تنگ ہوتی ہوں. لیکن میں نے چپ کر کے کہ چلیں, ایک ہوتی ہے, ایک حاضری دینی ہوتی ہے. تو رات کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب گھنٹہ اس نے گزار لیا ہے, 2 گھنٹے گزر گئے, اب میں بور ہو رہی تھی. وہاں پہ لوگ ہی اس قسم کے تھے, بہت ہی ایک ماحول تھا جو کہ بڑا پلاسٹک قسم کا ماحول تھا. جب واپس آئے تو میرا انہوں نے مذاق بھی اڑایا کہ تم تو سانس ہی نہیں لے رہی تھی وہاں. میں نے کہا بڑی دقت ہوئی مجھے, اتنے آرٹیفیشل لوگ تھے, اتنے پلاسٹک, یہ ڈیزائنر اور یہ. تو دوسرے دن انہوں نے مجھے لاسٹ منٹ تک بتایا نہیں. تو جب کانفرنس ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے لیڈیز کی ایک چائے بھی ہے, مجھے یہ کہا گیا. تو میں نے کہا نہیں عمران پلیز, میں نہیں, مجھے کوفت ہوتی ہے یہ خواتین اور یہ سوشل, میں نے نہیں جانا. تو مجھے کہنے لگے نہیں وہ تمہارے لیے چائے کا بندوبست کیا انہوں نے. اچھا, مجھے یہ امپریشن دیا کہ خواتین ہیں, میں سمجھی پی ٹی آئی کی خواتین ہوں گی, جیسے ہوتا ہے آپ اوورسیز جاتے ہیں. تو انہوں نے مسز عمران خان کے لیے چائے کی دعوت رکھی ہوگی, یہ مجھ کو اس طرح کا امپریشن دیا گیا. میں چلی گئی. جب میں ادھر گھر میں پہنچی تو وہ تو کچھ اور ہی ماحول تھا وہاں تو. اچھا, اب سوچیں کہ میں سمجھ رہی ہوں میں مسز عمران خان ہوں, بڑے چائے کی دعوت ہوگی اور خواتین ہوگی, اور وہ جناب ایک عجیب ماحول, ایک بہت عالی شان مکان. مطلب میں نے دبئی میں ایسا گھر میں نے نہیں دیکھا. بڑے لوگوں کے بڑے اچھے اچھے گھر ہوتے ہیں, ایمریٹس ہل میں سب کے اچھے گھر ہوتے ہیں, لیکن وہ جو شان و شوکت تھی, وہ ایسی شان و شوکت تھی کہ میں آپ کو مطلب پاکستانی کسی کی میں نے ایسی شان و شوکت تو انڈینز کی بھی نہیں دیکھی. تو گورے مطلب باہر دروازے کھول رہے ہیں, بٹلر گورا. تو میں جب اندر گئی تو سنسان, کچھ نہیں. میں جا کے وہاں بیٹھ گئی, خالی ڈرائنگ روم. میں سمجھی کہ چلیں باہر جائیں گے, مجھے تھوڑا سا انہوں نے سیٹ ہونے کے لیے ٹائم دیا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ اونچی عالیشان سی سٹیئر کیس تھی, اس سے خاتون آہستہ آہستہ خراما خراما اتری, میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی. اور جو انہوں نے سوال و جواب کی بوچھاڑ کی میرے سامنے, تو میں تو تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ اچھا یہ تو چائے وائے تو نہیں ہے, کچھ چائے کی کوئی ایک مگ مجھ کو سرو ہوا, اور بس وہ ایک انٹرویو سیشن تھا. اب وہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, سوالات کا سلسلہ شروع ہوا, اور کوئی مطلب نان سٹاپ, جس کو آپ کہیں کہ اسپینش انکویزیشن, یہ سوال وہ سوال. میں تھوڑا سا گھبرا بھی گئی کہ میں تو ایک چائے پارٹی پہ آئی تھی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو انٹرویو ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی سیشن. عمران نے یہ نہیں کیا, عمران نے وہ نہیں کیا. میں بڑی حیران, میں دیکھوں مسز عمران چودھری جو مجھے وہاں لے کے گئی تھی, وہ بھی ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی بیچ میں, وہ کبھی مجھے دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, بول نہیں وہ. تو یہ خاتون بالکل مطلب جیسے کہ کوئی کوئین بیٹھی ہوتی ہیں, اور کبھی وہ کہ عمران نے تو یہ کیا, اور پھر مجھ سے میرے خیالات کا انہوں نے پشتون کے بارے میں پوچھا.
اب دیکھیں پشتون سے پشتون کے بارے میں پوچھیں گے تو ظاہر ہے میں تو بہت زیادہ, میری تو بڑی ایک, اور میں نے کام کیا ایسے ایریاز میں, تو میں نے ان کو کہا جی یہ وہم ہے, ہر بندہ جس کی داڑھی ہوتی ہے نا وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, ہر بندہ جو پشتوں میں بولتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, اور ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی دہشت گرد نہیں ہوتا, وہ کوئی اسلامسٹ ریڈیکل نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میری ساری فیملی ایسی ہے, میری تو ساری فیملی ایسی ہے, لیکن بڑے اچھے ریزنیبل لوگ ہیں, نہ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں, بس وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, وہ اپنی شریعت پہ قائم ہے, لیکن they're not anti anyone. تو آپریشن کے مطلب یہ آپریشن کے جو بات ہے یہ زیادتی ہے کہ ایریل بمبارڈمنٹ کی جائے اور سائڈ لی جائے اس میں کہ ایک آپریشن ہو اور لوگ آئی ڈی پیز ہوں اور لوگ بے گھر ہوں. اب یہ میرے خیالات ہیں, اور یہ خیالات میرے تھے جب عمران نے مجھ کو رشتہ ڈالا. وہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کیونکہ میں سارا وقت بنو میں بیٹھی رہتی تھی اور میں 8 بجے کا شو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ 12 گھنٹے کا راستے کا سفر ہوتا تھا, اور ہماری جو مین سٹریم میڈیا تھی وہ آئی ڈی پیز کے ایشوز کور ہی نہیں کرنا چاہتی, وہ ٹرائبل ایریاز کو, بنوں کے ایشوز کو, آپریشن کے ایشوز کو, لوگوں کے مسائل کو کور نہیں کرنا چاہتی, وہ شیخ رشید کو کور کرنا چاہتی ہے, وہ الطاف حسین کے خلاف پروگرام کرو وہ کور کرنا چاہتی ہے, یا عمران خان کو پروگرام پہ بٹھاؤ. یہ 3 کے علاوہ چینلز وہ ناٹ انٹرسٹڈ. اس وقت دھرنے کی بھی باتیں چل رہی تھیں, یہ جولائی کی بات ہے, تو میں نے جی استعفیٰ دیا اور میں بیٹھ گئی. تو عمران کو اچھی طرح سے پتا تھا اب ایسی عورت سے آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب آپ کو پتا ہے اس کے ایسے خیالات ہیں. اور جب ہم ان کی تقریریں سنتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سائیڈ میں ہے, کیونکہ ان کی تقریروں سے تو لگتا تھا کہ یہ بڑے پرو پشتون ہوں گے, یہ تو ہمارے مسائل سمجھیں گے. اینی میں نے جب ان کے سوالات کے جواب دیے تو وہ اچانک پھر اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں میرے تو اسلام آباد جانا ہے, تو میرا تو جہاز ویٹ کر رہا ہے. یعنی کہ وہ میٹنگ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ختم ہو گئی ہے. ظاہر ہے مجھے اچھا تو نہیں لگا, پھر آپ کو پتا ہے ہم پشتون ہیں, ہم سے پیار سے عزت سے بات کرتے ہیں تو ہم جی جان صدقے ہیں, لیکن ہم آکڑ کسی کی نہیں برداشت کرتے. بہرحال میں واپس آ گئی. تو میں واپس آئی تو میں کوئی اچھے موڈ میں کوئی خاص نہیں آئی, اکتائی ہوئی آئی کہ میں یہ کیا تھا, میرا 1.5 گھنٹہ ضائع ہو گیا, اتنی میں دور گئی. اور تو واپس آئے تو عمران صاحب وہ کمرے میں اوپر نیچے پھر رہے ہیں. تو ایک دم سے پوچھا مجھ سے, اب نارملی ان کو میری کام میں کوئی دلچسپی ہلکے سے پوچھتے تھے تو بڑے ان کی کین تھے, مجھ سے پوچھا سو ہاؤ ڈڈ اٹ گو. میں نے ایسے چہرہ بنایا کہ مطلب میں نے کہا ویل اٹ واز لائک اے کوئینز آڈینس, انہوں نے مجھے بلایا, ایک ٹھنڈی چائے کی پیالی, اینڈ شی واز بامبارڈنگ می ود کوسچنز. آئی تھنک میں نے جواب تو دیے لیکن انٹرویو تھا, یہ کیا تھا. تو عمران ایک دم سے وہ کھلا گئے اور کہتے ہیں maybe they're very important to us, you do know they funded 66% of our campaign. تو میں پھر بھی گھبرا گئی. تو اب دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ بھئی آپ بیوی کو بھیجنا ہے تو پہلے اس کو بریف کر کے بھیجنا چاہیے نا کہ بیٹا میں نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں, تمیز سے پیش آنا. ہو سکتا ہے کہ میں پھر بھی وہ سوالات کے جوابات بھی, کچھ چیزیں ہیں کہ دیکھیں وہ میرا نظریاتی جو وہ بندہ ہے وہ اس کو میں بند نہیں کر سکتی, جو میرے نظریات ہیں سو نظریات ہیں. آپ پشتونوں کے خلاف بات کریں گے, میری تو غیرت اس بات کا مطلب جو نا حق بات آپ کریں گے, جو میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ ہوتی ہے زیادتی, میں پھر اپنے نظریات آپ کے لیے بدلوں گی نہیں. لیکن اگر آپ کے لیے وہ اتنے ضروری تھے تو آپ کو مجھے پہلے بریفنگ دینی چاہیے تھی نا, سمجھا بجھا کے بھیجنا چاہیے تھا, مجھے تو بتایا ہی نہیں. بہرحال اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ فیبرری کی بات ہے, فروری کے آخر کی بات ہے, اور اس میٹنگ کے بعد مجھے بتایا گیا جہانگیر ترین کے تھرو کہ مئی کی 9 تاریخ کو آپ کے لیے پلین آئے گا عارف نقوی صاحب کا, اور آپ کو ایک ویکینڈ کے لیے بلایا جائے گا, آپ کو اور عمران صاحب کو, صرف میاں بیوی کو اور صرف جہانگیر ترین کو, اور وہ ٹائم آپ ان کے ساتھ سپینڈ کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ شاید میری کوئی بات ان کو ناپسند ہو گئی اس انٹرویو میں, لیکن ہمیں پھر وہ جو بلاوا تھا وہ کینسل ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ مطلب میں اپنی طرف سے تو صحیح جواب دے کے آئی تھی, لیکن شاید امپریس نہیں کر سکی ان کو, شاید شاید آپ کو میری کوئی پہلے بات. آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو اگر بریف کیا تھا تو شاید آپ اور بھی اچھے سے کر لیتی, لیکن شاید عمران خان صاحب کو آپ پر یقین بہت زیادہ تھا
تو اس لیے وہ آپ کو بریف پہلے نہیں کرتے تھے. اچھا, آپ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ عمران خان کے امریکیوں سے بھی تعلقات تھے, سپورٹ تھی, آپ کو ایک سینئر سیاستدان نے قسم اٹھا کر بتایا. آپ نے لکھا کہ پھر میں کراس چیک کرنے کے لیے صدر الدین ہاشوانی کے گھر پر سابق ڈی آئی جی آئی ایس احسان الحق سے پوچھا تو انہوں نے بھی کنفرم کیا. انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کا ایک واقعہ بھی سنایا. وہ سینئر سیاستدان کون تھے اور جنرل احسان نے جو واقعہ سنایا تھا کیا وہ بھی آپ ہمیں سنائیں گے؟ دیکھیے, آپ نے بھی پہلے کہا کہ شاید عمران مجھ سے بہت امپریس تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرویو اور باقی بھی جو چیزیں تھیں وہ شاید جو ان کے چہیتے